آپ ذرا یونیورسٹی کی کچھ کہانی بتائیں, اس ماحول کے بارے میں بتائیں, یونیورسٹی کا ماحول کیسا تھا؟ یونیورسٹی اس اعتبار سے بہت اچھی تھی, ایک تو غیر ملکی طلباء بہت زیادہ تعداد میں پڑھتے تھے, 40-45 ملکوں کے تو نام میں بھی گنوا سکتا. فارن اسٹوڈنٹس تھے تو یہ آپ کی مجبوری تھی کہ آپ ایسے ٹیچرس ہی کو لیں, اپنی فیکلٹی ایسی بنائیں کہ جو ان سے انگریزی میں بھی بات کر سکے اور سمجھا سکے. تو نسبتاً اچھے اساتذہ تھے. پہلے تو میں اساتذہ, یونیورسٹی کا انوائرمنٹ فل آف ایکٹیویٹیز تھا. ایکٹیویٹیز علمی ادبی بہت ہوتی تھیں, اہم شخصیات آتی تھیں, ان سے انٹرویوز ہو رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. یونیورسٹی اور اسکول میں یہی تو فرق ہے. دوسری بات ہے کہ یہ چونکہ موبائل اس وقت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتا تھا, ہمارے پاس وقت بھی ہوتا تھا. ہم تو چونکہ خود آرگنائز کرتے تھے اسٹوڈنٹ ویک, تو ہمارا جب ہفتہ طلبہ ہوتا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم 5000 چیئرس لگواتے تھے بیٹھنے کے لیے, اور آگے بہت بڑا ایریا خالی رکھتے تھے کہ 2-2.5 ہزار یہاں بھی بیٹھ جائیں. آپ مجھے بتائیں, جس وقت یونیورسٹی کی میں طلبہ کی تعداد 9-10 ہزار تھی, تب ہم 9-10 ہزار لوگوں کو وہ پروگرام دکھانے کا اہتمام کر رہے ہوتے تھے. اچھا. اور اب جب اس کی 50,000 کے قریب تعداد ہے, ان کے مباحثوں میں اور تقریری مقابلوں میں اس میں گیا ہوں, وہاں 200-300 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے اس انعطاف کی؟ میں ایک تو وجہ اٹسیلف موبائل کو قرار دیتا ہوں کہ موبائل نے آپ کا وقت بہت لے لیا, اور طلبہ یونین پر جو پابندی لگی ہے نا, اس نے بھی بہت کام خراب کیا ہے, بہت کام خراب کیا ہے. لاجک یہ ہے جی, اس زمانے میں طلبہ تنظیموں میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, تو اس لیے ہم نے طلبہ یونین پہ پابندی لگا دی. یار یہ تو کوئی بات نہ, گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ گھر کو تالا لگا دیں گے. اس گھر میں جھگڑے بہت ہوتے تھے. کیا حال نکالا آپ نے؟ آپ اس لڑائی جھگڑے کو روکیں, اس کے اسباب پہ جائیں. آپ جو لوگ تخریب کار ہیں, جو لوگ ماحول خراب کر رہے ہیں, آپ ان کو کنٹرول اصل وجہ ختم کریں. ہاسٹل کے جس کمرے میں ہم رہتے تھے نا, وہاں ہمارا ایک نل خراب ہو گیا. 2 نل ہوتے تھے اس پہ, 2 سے ایک خراب ہو گیا. تو میں گیا انجینئرنگ آفس اور پلمبر کو بلا کے لایا. پلمبر کافی دیر لگا رہا, 1-1.5 گھنٹہ, اس سے نل ٹھیک نہیں ہوا. تو اس نے کیا کیا کہ نیچے سے نل کو بند کر دیا اور کہا یہ دوسرا نل آپ کا ٹھیک ہے, آپ اس کو استعمال کرتے رہیں. صحیح. میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا, ہے نا. بالکل. تو یہ جتنے مسائل کے حل ہیں, وہ یونیورسٹی ہوں, طلبہ یونین کے ہوں, یا ایون قومی ہمارے جو مسائل ہیں, وہ اس ٹوٹی کی طرح ہی حل ہو رہے ہیں کہ جب حل نہیں ہوتے تو اس کو بند کر دیں. کچھ اس وقت اور کون جن کا لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ میں جب گیا ہوں تو شفیع نقی جامعی جو ہیں, وہ پریزیڈنٹ تھے طلبہ یونین کے, ان کا بڑا نام تھا. ایک بات تو طے ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس طلبہ یونین میں لائے جاتے تھے امیدوار کی حیثیت سے, وہ ہار جائیں یا وہ الیکٹ ہو جائیں, میرا خیال ہے وہ اپنی جگہ باصلاحیت تو ہوتے تھے. ظاہر ہے تبھی ان کو لایا جاتا تھا. تو ان میں جو مختلف صفات ہونی چاہیے لیڈرشپ کی, وہ ان میں ہوتی تھیں. کمیونیکیشن اسکل ان کے اچھے ہوتے تھے, کانفیڈنٹ وہ ہوتے تھے. ہم طلبہ یونین کے لوگ 1 بجے یا 12 بجے بسیں نکلتی تھیں کراچی کے مختلف, اور 100-150 بسوں کا قافلہ نکلتا تھا. کئی لوگ تو کراچی سے وہ منظر دیکھنے کے لیے آتے تھے, 150 بسیں کیسے لے کے جا رہی ہیں, کیا ماحول ہوتا ہے. اور پھر 1 گھنٹے بعد پھر نکل رہی ہیں, پھر تھوڑی کم ہوتی جاتی تھیں, اور شام تک اس طرح مختلف پوائنٹس چلتے تھے. اسی طرح جو ہم کینٹین چلایا کرتے تھے, اسی طرح ہفتہ طلبہ ہے, اسی طرح الجامعہ ہے, اسی طرح مباحث ہیں. جس چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں اس کی کوالٹی تھی, دلچسپی تھی, لوگ اس میں دلچسپی لیتے تھے, اور یونیورسٹی کا انوائرمنٹ اچھا تھا. کچھ غلط لوگ داخل ہوئے, آپ ان کو نہیں روک سکے, اس کی وجہ سے ماحول خراب ہوا تو آپ نے وہ جس پہ چاہا الزام تھوپ دیا. طلبہ ان پہ پابندی. کیا واقعات ہوئے, اگر ہم تھوڑا سا اس ماحول کو سمجھنا چاہیں, کیا خرابیاں پیدا ہوئیں؟ بنیادی طور پر تو تصادم اور لڑائی جھگڑے ہیں, لیکن اس میں شدت آتی. مجھے یاد ہے جب جس سال ہم نے داخلہ لیا تھا, ایک جھگڑا ہو گیا تھا, تو اس میں کسی نے چاقو نکال لیا تھا. خبر چاروں طرف پھیل گئی, چاقو نکل آیا یونیورسٹی میں, چاقو نکل آیا. چاقو نکالنا ایک بڑی خبر ہوئی. جھگڑے ہر دور میں رہے ہیں انسانوں کے درمیان, لیکن آپ سوچیں نا ان کی نوعیت کیا ہوتی تھی. شفیع نقی جامعی کا آپ نے ذکر کیا, ان کے علاوہ ظاہر طلبہ یونین محمود اللہ والا تھے, قیصر خان تھے, اور حسین حقانی تھے. حسین حقانی اور ہم روم پارٹنر بھی رہے. ہمارے مخالف میں سردار عبدالرحیم, ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے کلفٹن میں ہے. ان لوگوں سے آپ ملیں, آپ کی طبیعت خوش ہوگی. اگر آج وہ عملی دنیا میں بھی سکسیزفل ہے تو کچھ صلاحیتیں رکھتے تھے نا اپنے پاس. ہاں, الجامعہ جو نکلتا تھا, یہ اس کی کیا تعداد ہوتی ہے, تو لوگوں کی پارٹیسپیشن کیا ہوتی تھی اس کے اندر؟ الجامعہ ایک ضخیم میگزین ہوتا تھا, 200-300 پیجز کا. یہ اپرچونیٹی شاید مجھے ہی ملی کہ میں نے 2 سال مسلسل الجامعہ کا میں ایڈیٹر رہا. طالب علموں کی تحریریں شائع ہوتی تھیں, افسانے, کہانیاں, نظمیں, غزلیں, گیت, کرنٹ افیئرس کے آرٹیکلس وغیرہ. تو وہ ایک ایسا علمی ادبی خوبصورت میگزین ہوتا تھا. جب ہم نے پہلا میگزین چھاپا, غالباً 9-10 ہزار چھاپا تھا,
تو یونین آفس میں ہم تقسیم کر رہے تھے, شناختی کارڈ دے کر دیا کرتے. 10,000 تو طلبہ ہوتے تھے. میں بتا تو رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی طالب علم ایسا ہو جو اس کو لینے نہ آتا ہو. جب ہم یونین آفس پہ کھڑے ہوئے باہر ٹیبل پہ رکھے ہوئے شناختی کارڈ چیک کر کے دے رہے ہوتے تھے. اچھا, تو ہم چیک کر کے دیتے. ہاں دیتے کہ طالب علم ہے اور اسٹوڈنٹ ہے, اور پھر نوٹ کر لیتے تھے گیا. تو جو وہ رو ہے جو کھڑی ہوئی ہے قطار میں نے اس کو جمنازیم تک کھڑا ہوئے دیکھا. اچھا, آپ کو اندازہ ہے نا کہ جامعہ میگزین خریدنے کے لیے نہیں, فری ہوتا تھا. اچھا, فری ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ہاں, کس خوبصورت ماحول کا آپ ذکر کریں. بالکل تھا, اس میں کوئی شک. میں بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں, اور اب بھی یونیورسٹی کا جو ماحول ہے وہ اتنا برا ہو گیا ہے, سب کام چھوڑ دیں, صرف غلاظت اور گندگی ہی اتنی ہے اس یونیورسٹی. یونیورسٹی آف کراچی کی بات کر رہے ہیں. یونیورسٹی آف کراچی کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک خط دیا وہاں پہ کہ کل ہمارا پروگرام ہے, اولڈ اسٹوڈنٹ جمع ہو رہے ہیں, تو مہربانی کر کے اس کی صفائی کروا دیں آرٹس لابی کی. تو جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آرٹس لابی کوڑے سے گندگی سے بھری ہوئی ہے. او مائی گاڈ, ہمارے تو مہمان آنے والے تھے, ہم تو پریشان ہو گئے. تو بھاگے کہ کوئی سویپر مل جائے, مزدور مل جائے, ہم اس کو پیسے دے دیں. کوئی نہیں ملا. پھر ہم نے 10-12 جھاڑو خریدی, پھر ہم نے وہاں جھاڑو دیا کر. اور یہ ہمارے شیخ الجامعہ ہیں, اس غلاظت اور اس گندگی کے ساتھ آپ کبھی یونیورسٹی جا کر دیکھیں, ٹوٹ پھوٹ دیکھیں, پوری یونیورسٹی کی حالت دیکھیں, شرم آتی ہے. اور یہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو نظر نہیں آتا جو یونیورسٹی کو کنٹرول کرتے ہیں. ہماری حکومت کے لوگ نہیں دیکھتے اس کو, بہت تکلیف ہے.